جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یہ کفری عمل ہے، گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر جب جادو سیکھتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، یعنی کہ وہ قبرستانوں میں جا کے چلا کشی کرتے ہیں کہ ساس خود جعلی عاملین کے پاس جاتی ہے، جی میری بہو نہیں ٹھیک تو کچھ اس طرح کا جادو کریں کہ میرا بیٹا اس کو چھوڑ دے، یعنی خود اپنے بیٹے کے گھر کو برباد کرنے کے لیے وہ جادوگر عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی بہو اسی جادوگر کے پاس جا رہی ہوتی ہے اپنی ساس کے لیے۔ آج کل دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف ایک بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ جنات کا اثر ہے، ہمارے گھر پہ سایہ ہے، یا ہم پر کالا جادو ہو گیا ہوا ہے۔ لوگ بھاگ بھاگ کر جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں یا پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا علاج کر دیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جعلی لوگ یا آپ کی جان اپنی گوا بیٹھے ان کے ہاتھوں یا پیسہ اجاڑ دیتے ہیں۔ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محمدی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کالا جادو کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح لوگ اپنے آپ کو اس طرح اس جال میں پھنساتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کالا جادو ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک باطل قوت کا نام ہے۔ جادوگر جو جادو سیکھتے ہیں وہ جس وقت اسلام کے مخالف کام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں آپ نے فرمایا السحر، جادو کرنا اور کروانا، یہ ہلاکت ہے۔ جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یہ کفری عمل ہے، گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر جب جادو سیکھتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، یعنی کہ وہ قبرستانوں میں جا کے چلا کشی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ کام کرتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، پھر یہ 40-41 دن کا چلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک رہو، پاکیزہ رہو، چونکہ پاکیزہ رہنے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جو شخص صفائی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ گندے رہتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ کام کر کے جس سے یہ شیاطین جنات کو خوش کرتے ہیں، پھر شیاطین جنات کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم جادو کرنا چاہتے ہیں، جادو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جس طرح انسانوں کے کنبے قبیلے ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین جنات کے قبیلے ہوتے ہیں۔ پھر اس جنات کے قبیلے کا کوئی بڑا سردار اس جادوگر کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے جی ہم آپ کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جادوگر جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے جی ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ نے ہماری مدد کرنی ہے۔ اب جنات کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کی شان میں گستاخی کرنی ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کی ابلیس کے ساتھ شروع سے دشمنی تھی، تو اسی بنا پر اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے میری عزت کی قسم ہے جو میرے بندے ہوں گے مومن وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے شیاطین جنات جادوگروں کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور جادوگر پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی آپ ہر اپنی مرضی کا کام کروائیں۔ جس طرح اکثر باہر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی خواہش ایسی نہ ہو کہ جو پوری نہ ہو، محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح کے جملے۔ ہر دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک دن میں یا راتوں رات یا چند دنوں میں امیر بن جاؤں، میرے پاس یہ سہولت آ جائے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے دی یا عزت دے دی ہے تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں جی اس کے پاس یہ چیزیں کیوں آ گئی ہیں، تو پھر اس کے پاس جا کے اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اب وہ جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ کمائیں رزق کے لیے سارا کچھ، اگر وہ جادو کروانا ہوتا ہے تو کیا یہ جادوگر خود کیوں نہیں امیر ہو جاتا؟ ہاں بالکل، یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک جادوگر جو خود بھی گندا رہتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو تھوڑی آیات میں قلیل ہے، یعنی کہ دنیا کے عوض میں بیچتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اور یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی نقصان والا سودا کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص جادو کے ذریعے سے امیر ہونا چاہتا تو وہ خود ہو سکتا تھا۔ ابھی فٹ پاتھ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی وہ قسمت کی حال بتانے والے 100 روپیہ لے رہے ہوتے ہیں اور خود وہ بھی وہاں پہ کسی نے طوطا رکھا ہوتا ہے فال نکال دے گا، فال نکالنا، حالانکہ فال نکالنا یہ بھی دائرہ اسلام میں مگر دیکھیں نا جادوگر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم اپنے اوپر نہیں کر سکتے، ہم خود نہیں امیر ہو سکتے، ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اصل میں حقیقت جو میرے تجربے میں چیز آئی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں وہ اس لیے جادو نہیں کرواتے کہ میں امیر بن جاؤں، بلکہ وہ دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی فلاں کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا،
فلاں کے پاس گاڑی کیوں آ گئی ہے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کے اوپر جادو کروا کے اس کا دماغ کنٹرول کر کے وہ میرے ساتھ شادی کرے. ابھی ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے یہ معاملات ہیں جی. وہ ساس کہتی جی میری بہو اچھی نہیں ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساس اس طرح کے بے شمار ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ ساس خود جعلی عاملین کے پاس جاتی ہے جی میری بہو نہیں ٹھیک تو کچھ اس طرح کا جادو کریں کہ میرا بیٹا اس کو چھوڑ دے. یعنی خود اپنے بیٹے کے گھر کو برباد کرنے کے لیے وہ جادوگر عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی بہو اسی جادوگر کے پاس جا رہی ہوتی ہے اپنی ساس کے لیے. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے. یعنی کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں سارا کچھ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ دنیا میں جو شخص کسی کے لیے نقصان کرتا ہے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اگر ایک شخص اس کے اوپر جادو کروا رہا ہے اور اس جادو کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کو پریشان کر دیا اور میں خود بھی خوش رہوں. بالکل. کسی کو پریشان کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے.